بلوچستان میں بھارتی مداخلت ڈھکی چھپی نہیں رہی. بھارتی پراکسی وار اب کھلی جارحیت میں تبدیل ہو چکی. دہشت گردی کے نیٹ ورکس کے پیچھے بھارت کا ہاتھ. شواہد موجود ہیں. فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کوئٹہ میں گرینڈ جرگے سے خطاب. کہا اندرونی ہو یا بیرونی دشمن کی ہر سازش کو ناکام بنائیں گے. پاک فوج ہر خطرے کا بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہے. ملک کی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. بلوچستان میں امن پر سودے بازی ہرگز نہیں ہوگی. پاکستان کا مستقبل بلوچستان سے جڑا ہے. وزیر اعظم نے کہا شہداء کے لواحقین کو مکمل تعاون فراہم کیا جائے گا. قبائلی معاہدین کا حکومت اور افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی. بہادر پاک فوج کی وجہ سے کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. پاکستان کی کامیابیوں کو آج دنیا تسلیم کر رہی ہے. مل کر پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے. صدر مملکت اور وزیر اعظم کا عزم. رہنماؤں کی اہم ملاقات. سیاسی اور معاشی صورتحال پر بھی بات چیت. شہباز شریف نے غیر ملکی دوروں کی تفصیلات سے آگاہ کیا. کہا دشمن اب کوئی ایڈونچر کرنے کا سوچ نہیں سکتا. پاکستان نے ہمیشہ امن کا پیغام دیا. جنوبی ایشیا میں نیوکلیئر تصادم کا خطرہ موجود. تنازعات کسی بھی وقت بے قابو ہو سکتے ہیں. خطے کی سلامتی کے لیے مذاکرات ضروری ہیں. چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی نے دنیا کو خبردار کر دیا. 22ویں شنگری-لا ڈائیلاگ میں خطاب. کہا کشیدگی کی اصل جڑ مسئلہ کشمیر. پانی روکنے یا بہاؤ موڑنے کی کوشش جنگی اقدام تصور ہوگا. تنازع سے بچاؤ بحران کے بعد کی کوششوں سے بہتر ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور افغان قائم مقام وزیر خارجہ کا رابطہ. پاکستان اور افغانستان کا اعتماد سازی کے لیے مل کر کام جاری رکھنے پر اتفاق. امیر خان متقی کا پاکستان کی جانب سے سفارتی تعلقات کو سفیر کی سطح تک بڑھانے کا خیر مقدم. ازبکستان افغانستان اور پاکستان ریلوے منصوبے کی اہمیت پر زور. فریم ورک معاہدے کو جلد حتمی شکل دینے پر متفق. اسحاق ڈار کا برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لمی سے بھی رابطہ. باہمی تعاون کو فروغ دینے سے متعلق امور پر بات چیت کی. پاکستان کے ہاتھوں بھارتی طیارے تباہ ہونے کا سچ کیوں بولا؟ بھارتی چیف آف ڈیفنس سے استعفے کا مطالبہ زور پکڑنے لگا. جنرل انیل چوہان کے انکشافات سے مودی سرکار کی حکمت عملی پر سوالیہ نشان. انڈین نیشنل کانگریس کے صدر کا پارلیمنٹ کا ہنگامی اجلاس بلانے, حقائق سامنے لانے اور کارگل طرز پر ریویو کمیٹی بنانے کا مطالبہ. بھارت نے پاکستان کا پانی روکا تو چین اسے اپنے اتحادی کی سالمیت پر حملہ سمجھے گا. سینئر چینی تجزیہ کار وکٹر گاؤ کی بھارت کو وارننگ. کہا چین پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچانے کی ہرگز اجازت نہیں دے گا. بھارت دوسروں کے ساتھ وہ سلوک نہ کرے جیسا اپنے لیے پسند نہیں کرتا. کرکٹر سیاست چھوڑ دیں, یہ ہمارا کام ہے, ہمیں کرنے دیں. میں نے 14 سال جیل کاٹی, آپ لوگ نہیں گزار سکتے. صدر آصف علی زرداری کا پاکستان اور بنگلہ دیش کے کرکٹر سے خطاب. استقبالیہ تقریب میں قہقہے. صدر مملکت کا دونوں ملکوں کو قریب لانے کی ضرورت پر زور. کہا ایسے اقدامات کرنا ہوں گے جس سے عوام خوشحال ہوں. دونوں ٹیموں کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار. جے یو آئی نے کم عمری کی شادی کا بل مسترد کر دیا. قرآن و سنت کے منافی قانون سازی ہو رہی ہے. پاکستان میں جائز نکاح کے لیے مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں. مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس. کہا پیپلز پارٹی اپنا سیکولر چہرہ دکھانا چاہتی ہے لیکن نون لیگ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ خیبر پختونخوا میں 40 ارب روپے کی مبینہ کرپشن کی عدالتی تحقیقات کا مطالبہ. پیپلز پارٹی کے احتجاج پر طنزیہ تبصرہ. کل ایک شخص لطیفہ سنا رہا تھا کہ پیپلز پارٹی کا احتجاج اس لیے نہیں کہ کرپشن کیوں ہوئی ہے, بلکہ اس کا احتجاج اس بات پر ہے کہ ہمارا ریکارڈ کیوں توڑا گیا ہے. پی پی 52 سمڑیال میں ضمنی الیکشن. نون لیگ کی ہنا ارشد کی برتری. آزاد امیدوار فاخر گھمن دوسرے. پیپلز پارٹی کے راہیل کامران تیسرے نمبر پر. تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے دھاندلی کے الزامات. الیکشن کمیشن نے الزامات کو بے بنیاد قرار دے دیا. پیپلز پارٹی سے شواہد مانگ لیے. وہی پرانا اسکرپٹ, جھوٹ, ڈرامہ اور نان سٹاپ باویلا. پی ٹی آئی کا سرکس دوبارہ آ چکا. مریم اورنگزیب کی تنقید. کہا شکست کے ماروں کی مایوسی انتہا پر پہنچ چکی. جب ہاتھ خالی اور کارکردگی کچھ نہ ہو تب یہ زور زور سے چیختے چلاتے ہیں.
ان کے پاس کوئی پلان نہیں، صرف نان سٹاپ پروپیگنڈا ہے۔ جماعت اسلامی کا اسرائیل اور بھارت کے خلاف حیدرآباد میں جلسہ، کشمیر اور فلسطین کی آزادی کا وقت آ گیا، غزہ میں بچوں کا قتل عام، لیکن پوری دنیا میں سناٹا چھایا ہوا ہے۔ مسلم حکمرانوں میں بھی فلسطین کا مقدمہ لڑنے کی جرت نہیں۔ حافظ نعیم الرحمان کا خطاب، کہا پاک فوج نے اپنا لوہا منوایا، پاکستان ایک بار پھر ابھر کر سامنے آیا، پاکستان کو اب اس میں کردار ادا کرنا ہوگا۔ اسرائیل نے غزہ کو کھنڈر بنا دیا، متعدد عمارتیں تباہ، بھوک سے نڈھال فلسطینیوں پر گولیوں کی بوچھاڑ، امریکی اشتراک سے قائم رفح امدادی کیمپ میں ہر طرف موت، فائرنگ سے 50 فلسطینی شہید، لاشیں گھر پہنچنے پر کوہرام، 9 بچوں کو کھونے والے زخمی ڈاکٹر حامدی النجار بھی رب کے حضور پیش، سعودی وزیر خارجہ کی غزہ پر اسرائیلی حملوں کی مذمت، عرب رہنماؤں کو مغربی کنارے آنے سے روکنا انتہا پسندی قرار دے دیا۔ غزہ میں ظلم کی نہ ختم ہونے والی داستانیں، بھوک سے نڈھال خاتون زمین پر پڑا آٹا جمع کرنے پر مجبور، کہاں جاؤں بچوں کو کیا کھلاؤں، کئی روز سے بھوکے ہیں، خاتون کی دہائی، امدادی کارکن اسرائیلی حملے میں زخمی ہونے والی بچی کی جان بچانے میں مصروف۔ انسانیت کے خلاف جرائم کا مقدمہ، عالمی عدالت نے بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم حسینہ واجد پر فرد جرم عائد کر دی، سابق وزیر داخلہ اور پولیس آئی جی بھی شریک جرم قرار۔ بنگلہ دیش کے کرنسی نوٹوں سے شیخ مجیب الرحمان کی تصویر ہٹا دی گئی، نئے نوٹوں پر قدرتی مناظر اور تاریخی مقامات کی تصاویر۔ سپریم کورٹ نے جماعت اسلامی کی انتخابی رجسٹریشن بحال کر دی۔ ترکی کو مطلوب خطرناک دہشت گرد پاکستان کی مدد سے گرفتار، داعش سے منسلک ابو یاسر الترکی کو پاک افغان بارڈر سے حراست میں لیا گیا۔ ترک میڈیا کے مطابق ابو یاسر کی گرفتاری میں پاکستانی سیکیورٹی حکام نے مدد کی، دہشت گرد میوزک کنسرٹ پر حملوں میں ملوث تھا۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں گرمی کی لہر، سبی اور دادو میں درجہ حرارت 48 ڈگری تک پہنچ گیا، نواب شاہ 47، لاہور 39 اور کراچی میں پارہ 37 ڈگری کو چھو گیا۔ میدانی علاقوں میں موسم شدید گرم رہنے کی پیشگوئی، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر کے چند مقامات پر بارش متوقع۔ پاکستان کی شان، فخر پاکستان کے شاندار استقبال کی تیاریاں، ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں سونے کا تمغہ جیتنے والے ارشد ندیم کچھ دیر بعد لاہور ایئرپورٹ پہنچیں گے۔ اہل خانہ اور گاؤں والے بھی قومی ہیرو کو ویلکم کرنے کے لیے بےتاب۔ ارشد ندیم نے جنوبی کوریا میں جیولن تھرو میں گولڈ میڈل جیت کر قومی پرچم بلند کیا، قوم کی دعاؤں سے سرخرو ہوئے۔ ارشد ندیم نے پیغام دیا، شاہینوں کا بنگال ٹائیگرز کو وائٹ واش کرنے کا مشن، تیسرے اور آخری ٹی20 میں بنگلہ دیش کی پاکستان کے خلاف بیٹنگ جاری، قومی ٹیم کو 3 میچز کی سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل۔ اور عید سے پہلے آخری اتوار مویشی منڈیوں میں خریدار ہی خریدار، شہریوں کو من پسند اور سستے جانوروں کی تلاش، منڈی میں ہزاروں نہیں لاکھوں کی باتیں، بیوپاری خریداروں کی کھال اتارنے لگے، کمزور جانوروں کے تگڑے ریٹ لگانے لگے۔